بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کیا اور کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ ان خواتین کو لے کر بطرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر استریاق کے کنارے آ گئی اور باقی سب بولس کی کمان میں مسلمانوں سے نبرد آزما رہے، لیکن پھر آخر کار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کس طرح؟ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے شہر استریاق پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان خواتین کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ بنت ازہر رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ خوبصورت اسے کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشقی سپاہی ایک ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے کر آئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمید، قبیلہ مالکہ اور تبع کی بڑی سمجھدار عورتیں تھیں، جو گھوڑے کی سواری، راتوں رات سفر کرنے اور وقت پڑنے پر عرب قبائل سے مقابلہ کرنے کے ہنر سے خوب آگاہ تھیں۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ بنت ازہر رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں مخاطب کر کے کہا: حمیر کی بیٹیوں اور قبیلہ تبع کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و جرأت سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر عفیرہ بنت عفار حمیریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: اے بنت اصغر، تم نے ہماری شجاعت و جرأت اور عقل و بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی قافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: قبیلے تبع کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ ہم کوشش کریں اور ارحم الراحمین ہماری مدد کرے اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید تو ہو ہی جائیں تاکہ یہ رسوائی کا داغ ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ تو حضرت عفیرہ بنت عفار رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: اللہ کی قسم، میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر عورت نے خیمے کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی ایک بڑی سی لکڑی کندھے پر رکھ کر آگے ہوئیں۔ ان کے پیچھے عفیرہ بنت غفار، ام ایان بنت عطیہ، سلمہ بنت نعمان اور دیگر عورتیں چلیں۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے دشمن سے جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگیں: زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا، متفرق ہرگز نہ ہونا۔ اگر خدا نخواستہ تم متفرق ہو گئیں تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ ڈالیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔
یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا۔ اچانک لکڑیاں اٹھائے عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بطرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا، بدبختو، یہ کیا کرتی ہو؟ حضرت عفیرہ نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے رسوائی کا دھبہ مٹا دیں۔ بطرس یہ سن کر ہنس پڑا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم پر تف ہے، تمہیں چاہیے کہ انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو، اور تم میں سے جو خولا کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کا خیال تک نہ لائے، کیونکہ وہ میری ہے۔ بطرس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حلقہ باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے پیر توڑ ڈالتیں، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تو ضرب مار مار کر اس کی کمر توڑ دیتیں، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اس طرح کئی سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگیں، ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہتر اور افضل ہے۔ اس کے بعد بطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے بطرس افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولہ بنت اصغر رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس نے دیکھا، جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھیں، اور ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے، ہم قبیلہ تبہ اور حمیر کی لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ہم لڑائی میں دہکتی ہوئی آگ ہیں، آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بطرس نے جب آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے اور آپ کی جرأت و بہادری کو ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے عربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں۔ پھر میں زرعی زمین، باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہرقل کے نزدیک ذی مرتبت اور صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گنواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً فرمایا، کافر بدبخت، خدا کی قسم، اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالوں، واللہ میں اپنی اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چراؤں۔ بطرس یہ سن کر غصے سے بھر گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گرو عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یکلخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھیں کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا، جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلوار چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جانبازوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورتحال کی خبر دے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو خواتین اسلام کی دلیرانہ جنگ کی اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تعجب ہے، ان عورتوں کی حرب و ضرب اکثر جگہ مشہور ہے۔ اگر صورتحال واقعی وہی ہے جسے تم نے بیان کیا ہے اور ان عورتوں نے ایسی ہی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکہ بٹھا کر اپنے سر صحرا باندھ لیا ہے۔